اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہو تو میری بات چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا، پکڑ لینا۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الثوری ولا الاوزاعی وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید مت کرنا، امام مالک کی بھی تقلید مت کرنا، امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تقلید مت کرنا، امام اوزاعی کی بھی تقلید مت کرنا، وخذ من حیث اخذوا، اور جہاں سے ان لوگوں نے قرآن و حدیث لیا ہے، جہاں سے انہوں نے دین سیکھا ہے، وہیں سے تم بھی دین سیکھنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 10 سال 20 سال ان کو پڑھنے میں لگا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 80 سال کے بعد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس دنیا میں آیا۔ اس 80 سال کی مدت میں لوگوں نے اپنا عقیدہ کس طرح درست کیا، اپنی نمازیں انہوں نے کیسے درست کی، نماز کس طریقے پر پڑھی، روزہ کس طریقے پر رکھا، حج کس طریقے پر کیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو اس وقت موجود نہیں تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو موجود نہیں تھا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا وجود نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اس کی طرف رجوع کرتے تھے کسی ایک امام کا نام بتایا جائے، کسی ایک امام کا نام دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو صحیح راستہ اور جو سیدھا راستہ اور جو آسان راستہ اور جس صراط مستقیم پر ہم مسلمانوں کو کھڑا کیا ہے، اگر ہم اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو ہم پریشانیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ یقینی طور پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں اور کاوشوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان درجۂ اجتہاد کو پہنچ جاتا ہے اور محنت اور کوشش کرتا ہے اور مسئلے بتاتا ہے، اگر اس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوا اور صحیح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے محنت کی اور اس کی محنت کامیاب ہو گئی، مسئلہ صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر اتفاق سے مسئلہ غلط ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ایک ثواب دیتا ہے۔ غور کیجئے اس حدیث کے اندر، اللہ تعالیٰ اسے ایک ثواب دیتا ہے، اس کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے، اس کے عمل کو اللہ جانتا ہے، اس کی محنت کو اللہ جانتا ہے۔ اور آپ بھی قرآن و حدیث کا عمل کرتے ہیں اور آپ تک جتنا علم آج پہنچا ہے اس کی روشنی میں آج آپ فتوے دے رہے ہیں، آپ مسئلے بتا رہے ہیں۔ آج کی شام اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں ہم نے جو فتویٰ کیا وہ غلط ہے، کیا آپ اس پر قائم رہیں گے؟ ہرگز آپ اس پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ آپ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ کو صحیح کام مل جائے اور صحیح خبر آ جائے، صحیح تحقیق آ جائے، آپ کو اس حد کی پیروی کرنی ہے اور صحیح باتوں کو ماننا ہے۔ یہی منہج ہے، یہی منہج اسلاف کا اور یہی منہج تمام مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جس طرح سے لوگ دین پر عمل کرتے تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ویسے ہی عمل کیا، امام شافعی نے بھی ویسے ہی عمل کیا، امام مالک نے بھی ویسے ہی عمل کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی بات چھوڑی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کے کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی بات ان کی چھوڑی نہیں جا سکتی، ہر بات پر ان کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا شبہ کا کوئی اعتبار نہیں، ہماری باتیں چھپائی نہیں جا سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب موطا لکھی، جو حدیث کے اندر بہت ہی جامع کتاب، بہت ہی مستند اور بہت ہی معتبر کتاب موطا امام مالک ہے، تو اس وقت بادشاہ نے کہا تھا کہ ہم اس نسخے کو دنیا کے دوسرے شہروں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا، یہ نسخے ابھی نہیں بھیجنا ہے۔ اب غور کیجیے کتنا احتیاط تھا، کتنا ورع تھا، کتنا تقویٰ تھا۔ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خامی رہ گئی ہو، کچھ غلطی رہ گئی ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا اس کی اصلاح کر دے، بعد میں آنے والا اس کو ٹھیک کر دے۔ لوگ کہتے ہیں بعد میں آنے والا اور پہلے آنے والے سے کیسے آگے بڑھ جائے گا، کیا ان کے پاس علم نہیں تھا کہ بعد والوں کو علم ہوا؟ میرے بھائی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نسخے ابھی دوسرے شہروں میں نہیں بھیجے جائیں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو ڈرنا چاہیے اور ہم کو بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، جو ہر انسان ہر کسر و ناقص فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دین میں باتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جبکہ اس کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہزاروں ہزار عالم موجود تھے، لیکن سوائے امام مالک کے کوئی بھی انسان فتویٰ نہیں دیتا تھا، کوئی بھی عالم فتویٰ نہیں دیتا تھا سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں دین کے سلسلے میں اتنا ورع تھا، اتنا تقویٰ تھا کہ اگر کسی ایک عالم کے پاس کوئی فتویٰ لے کر کوئی مسئلہ لے کر کوئی جاتا تو وہ کہتے دوسرے سے جا کر کے مسئلے پوچھیں، جب دوسرے کے پاس جاتا ہے انسان تو کہتا تیسرے کے پاس جا کر کے مسئلے پوچھو، تیسرے کے پاس جا کر کہا چوتھے کے پاس جا کر کے مسئلے پوچھ لو۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے لوگ پہلے
बाहर चले आते थे, ये था तकवा, ये था परहेजगारी। लेकिन हमारा मामला ये है कि अगर आप मेरे पास आए हैं और हमने अगर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर तो मैं मौलाना नहीं रहूंगा और फिर मेरी इज्जत तब पड़ेगी और मुझे लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे। इसलिए जो समझ में आए जवाब दे दो। मेरे भाई दीन हक मुहर लगा रहे आप पूरे इल्म के साथ, पूरी तहकीक के साथ और पूरे बयान और हुज्जत और दलील के साथ आप मुहर लगाइए जब आपको मालूम। बल्लिग़नी वलौ आया, लोग कहते हैं एक आयत मालूम है उसको पहुंचा दो। इस तरह की आयत मालूम होना चाहिए। बल्लिग़नी वलौ आया, उस आयत का इल्म होना चाहिए, उस हदीस का इल्म होना चाहिए कि जो हदीस आप बयान करने जा रहे हैं उस हदीस की सेहत क्या है, सही है या ज़ईफ है, गलत है या मौज़ू है, मनगढ़ंत है या बातिल है, उसके बारे में आपको पूरी तहकीक होनी चाहिए, आप बयान करते रहिए। तो इसलिए हज के मौसम में हो या ज़कात का मसला हो, ये कहना हम मुसलमानों का कि हमको फलां मसलक के हिसाब से नमाज बताइए और फलां मसलक के हिसाब से रोजा सिखाइए और फलां मसलक के हिसाब से हज सिखाइए, मेरे भाइयों ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जहाँ कहीं भी कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया है, लिहाजा हमें हर सूरत में अल्लाह का कौल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल पूछना चाहिए। सहाबाए किराम में बहुत से सहाबा ऐसे थे जिनको बहुत सी बातें मालूम नहीं थी और उस जमाने में भी इख्तिलाफ रहा। हम का इख्तिलाफ, समझ का इख्तिलाफ आज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए जो किताब और सुन्नत सहीहा के नुसूस सहीहा के खिलाफ, सही नुसूस के सही नुसूस के खिलाफ कोई बात हो जाए और इस्लाम के उसूल और उसके मबादी के खिलाफ कोई बात हो जाए और इस्लामी अकीदे के खिलाफ कोई बात हो जाए, इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन को सही तरीके से समझें और बहुत कम वक्त है मेरे पास, इस वक्त में ठोस और अच्छा अमल करने की कोशिश करें। हम अपनी इस्लाह के लिए बोल रहे, हम आपकी इस्लाह के लिए बोल रहे, न इससे हमको कोई गलत है। हम लोगों को सिर्फ यही मतलूब है कि अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें और आपको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमको सही और सच्ची बातों की तरफ रहनुमाई फरमाए। ना हमको इमाम शाफई से बैर, अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमको किसी दूसरे इमाम से बैर, सभी इमाम से मोहब्बत करना ये ईमान की अलामत है। आम मुसलमानों से हमारी मोहब्बत होनी चाहिए कि कोई इंसान जिसने इल्म की दुनिया में कमाल हासिल किया और इस्तिहाद की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह और सुरैया पर मुकीम हुए, ऐसे इंसानों की कदरों, ऐसे इंसानों को कदर मंजिलत की निगाह से देखना चाहिए, उनके लिए दुआएं देनी चाहिए, उनके इज्तिहादात जो कुरान और हदीस के मुताबिक है उसे कबूल करना चाहिए और उनकी लफ्ज़िशों को अल्लाह के लिए छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत के पाबंद हैं। जब अबू मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह छोड़ सकते और छोड़ करके हनफियत से नहीं निकल सकते और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद की बात को छोड़ करके हनफियत से नहीं निकल सकते हैं, उसी तरह से अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा मसला आ जाए जो इमाम साहब के खिलाफ हो तो हमें भी उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि अगर इस सिलसिले में हमको हदीस मिल गई और यह अमल्ला याद से नहीं, इमाम के ज़माने से ही अमल रहा है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि हमें और आपको सही और सच्ची बात और सीधी बात बताई नहीं जाती। हमको लकीर का फकीर बना दिया है कि नहीं, हर सूरत में आपको ये बात माननी है, अगर कुरान और हदीस में इसके खिलाफ कोई मसला खुला तो हमारी जिम्मेदारी, अल्लाह ताला हमें कुरान के बारे में पूछेगा और हदीस के बारे में पूछेगा कि तुमने कुरान पर अमल किया या नहीं और हदीस को माना या नहीं। और आपको मालूम है कि हौज़ कौसर पर जब लोग पहुंचेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे ये मेरी उम्मत के लोग हैं, लेकिन बताया जाएगा नहीं ये आपकी उम्मत में तो जरूर है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपके पास इनको इन्होंने भी जाके इजाज़त कर ली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सौमन सौकल में बदल मारी, हलाकत को दूरी हो उस इंसान के लिए जिसने मेरे दीन में तब्दीली कर ली। तो तब्दीली, एक तब्दीली होती है कोताही के अंदर कि हमसे नमाज में कोताही हो रही है, हज में कोताही हो रही है, सदका और खैरात में कोताही हो रही है। हम मानते हैं कि ज़कात इस्लाम में है, नमाज इस्लाम में है, कुरान इस्लाम में है, सब कुछ मानते हुए कोताही हो रही है। इसका नुकसान सिर्फ हमको कि हम अमल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमसे पूछेगा और जो हमारा मामला हो वो हमारे साथ हो। लेकिन एक इंसान दीन में गुलू कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, नमाज़ें पढ़ा रहा है, रोजे पढ़ा रहा है, हज के अमाल को पढ़ा रहा है, ऐसा ऐसा काम करने को कह रहा है जो कुरान और हदीस में नहीं है, मेरे भाई ये गुलू है, ये ज़्यादती है। या अहले किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, ऐ अहले किताब दीन में गुलू मत करो। और अहले किताब ही से नहीं कहा गया बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों से ये कहा जा रहा है कि दीन में गुलू मत करो। आप हरम में जाइएगा वहाँ मसले पूछिएगा, महज़ूरात एहराम की जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों में से अगर किसी से कोई चीज कोई अगर खुशबू लगाए या बाल काट ले तो कहते हैं तुमको दम देना पड़ेगा। वाजिबात
اور محظورات الاحرام کے دم میں بہت سارے لوگ فرق نہیں کرتے، ہر جگہ وہ دم کا فتویٰ دیتے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ محظورات الاحرام ایک الگ چیز ہے اور واجبات الحج ایک دوسری چیز ہے. حج کے جو واجبات ہیں جیسے مینا میں ٹھہرنا ہے، اگر کوئی نہیں ٹھہرا، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، اگر کوئی نہیں ٹھہرا، رمی جمار ہے، کنکری مارنا ہے، اگر کوئی کنکری نہیں مارا تو اس کے اوپر دم ہے. لیکن اگر کوئی خوشبو لگا لی احرام کی حالت میں جمع کے علاوہ، اور اگر کوئی بات کر لیا، ان کاموں کا اگر کوئی ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، یا تو ایک بکری کو ذبح کرے گا، یا 3 دن کا وہ روزے رکھے گا، وہ 3 دن کا یا 6 مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا. یہ اختیارات. لیکن آپ خطبہ پوچھنے جائیے گا تو کہے گا ہر چیز پہ کہے گا دم ہے دم ہے دم ہے. میرے بھائیو، فتاوا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خط ہوتی ہے، ایک مہر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے، اور ہم لوگوں کو چاہیے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کے سلسلے میں احتیاط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے، جو ثواب، اس حق اور ثواب کی طرف ہماری رہنمائی کریں. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے اندر جو دعائے استفتاح ہے، اس دعائے استفتاح میں یہ بھی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اے اللہ، جو اختلافات ہے ان اختلافات میں جو حق اور جو صحیح بات ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، بے شک تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر حق واضح تھا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حق واضح تھا، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے رات کے سناٹے میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اختلاف میں حق کی طرف تو ہماری رہنمائی کر. ہمیں بھی چاہیے، ہم چاہے اتنے قرآن کے ماننے والے، حدیث کے ماننے والے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہر چیز میں، ہر بات میں ہمیں حق کی طرف رہنمائی کر دے. تو ہی حق کی طرف رہنمائی کرنے والا، تیرے سوا کوئی ہمیں اختلاف سے بچانے والا نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں ڈالنے والا نہیں. الہ العالمین اسلام سے سچا لگاؤ اور سچی محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈال دے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمیں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شادی کے تعلق سے جو پریشان ہیں ان کے مسائل کو حل فرما. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین حج کے لیے گزارش کی ہے انہیں فرض حج کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن کے دل میں حج فرض ہو چکا ہے اور وہ نہیں گئے، الہ العالمین انہیں آئندہ سال جلد سے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.